السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایک موضوع چلا الخصائص الکبریٰ اور اہل سنت کے عقائد و معمولات، اس کی دوسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے آئیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، چند چیزیں اس سے پہلے بتائی گئیں۔ آخری بات جو بتائی گئی تھی وہ یہ کہ حضور کے چچا عباس نے کہا کہ میرے ایمان لانے کا جو سب سے بڑا سبب بنا وہ یہ کہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا، آپ جھولے میں ہیں اور چاند سے باتیں کر رہے ہیں۔ بس اسی بات کو دیکھ کر کے میرے دل میں آپ کے تعلق سے محبت پیدا ہوئی تھی۔ ابھی ایک بات اور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا نور بنایا ہے، اور جو نور ہوتا ہے اس کے چہرے سے بھی نور ہوتا ہے اور اس کے اندر سے بھی نور ہی نکلتا ہے نا۔ اس پہ کئی دلیلیں موجود ہیں، ایک حدیث بھی بتائی جا چکی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے یہاں بہت مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن چونکہ کتاب بھی اگر دیکھ لی جائے تو کیا بات ہو جائے۔ آج کتاب کی زیارت کرے، الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ، حدیث نمبر 311۔ یہ نشان جو لگا ہے اس نشان پہ آپ غور کر لیں۔ راویہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی آزو بازو کے صفحے میں بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کنت اخیت فی السحر فسقطت منی الابرا فطلبتها فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں ماں عائشہ صدیقہ، میں سحر کے وقت سلائی کر رہی تھی، میری سوئی مجھ سے گر گئی، فطلبتها میں نے تلاش کیا، فلم اقدر علیہا میں پا نہ سکی کیونکہ اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں سوئی نہ ملی۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے، فتبینت الابرة بشعاع نور وجهہ، حضور کے رخ انور کے نور سے جو شعاع نکلی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورے کمرے کو روشن فرمایا اور مجھے سوئی مل گئی۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سوئے مل گئی تو فرماتی ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں پورا معاملہ بتایا تو حضور نے پھر فرمایا، اے حمیرہ، بڑی محبت سے آقا ماں عائشہ صدیقہ کو کہتے یا حمیرہ، سبحان اللہ۔ حمیرہ کا معنی ہوتا ہے سرخ رو، یعنی چہرے میں ایک دم روشن۔ الویل ثم الویل ثلاثہ، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا ویل ہے ویل ہے ویل ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ویل ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے ویل ہے جو لمن حرم النظر الی وجہی، جو میری زیارت سے محروم رہے گا، جو میری زیارت سے محروم رہے گا۔ اب کون زیارت سے محروم رہے گا؟ تو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس کے آگے لکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ محروم رہے گا جو کنجوس ہوگا۔ ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا سرکار کون کنجوس ہوگا؟ آقا نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہوتا رہے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے اور وہ میری زیارت سے محروم ہوگا۔ یہی وجہ کہ لوگ محروم ہیں، میرا رضا مدینے میں پہنچ کے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو سراپا نور بنایا۔ جی ایک حدیث میں یہ آیا، یہ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ ہے، حدیث نمبر 310، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا ان اللہ یقرأ علیک السلام، اے محبوب لفظی ترجمہ بے شک اللہ پڑھتا ہے آپ پہ سلام، بولو یقرأ کا معنی قراءت سے مطلب پڑھتا ہے، بے شک اللہ پڑھتا ہے آپ پر سلام۔
وَيَقُولُ لَكَ اور کہتا ہے آپ سے حبیبی اے محبوب انی کسوت حسن یوسف من نور الکرسی کے میں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو کرسی کے نور سے سنوارا وَكَسَوْتُ حُسْنَ وَجْهِكَ مِن نُورِ عَرْشِي اور آپ کے رخ انور کے نور کو میں نے اپنے عرش کے نور سے سنوارا ہے میں نے اپنے عرش کے نور سے آپ کے رخ انور کے نور کو سنوارا ہے یہی وجہ کہ حدیث پاک میں آیا جس حدیث کے راوی خود حضور کے چچا عباس ہے حضرت حضور کے چچا ذات بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا طریقہ کیا ہوتا معلوم جب حضور گفتگو کرتے کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلجل سمیتین اذا تکلم جب آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے تو دانتوں کے سوراخ سے رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ایسا لگتا کہ مصطفیٰ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور نکل رہا ہو جب سرکار گفتگو فرماتے ایسے ہی اور بھی ایک حدیث پاک میں آیا جس کے راوی حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ نے نام بھی ہمارے یہاں 10 بار سوچنا پڑے گا لیکن محدثین کے ناموں پہ نام رکھو تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نام کس کے نام پہ رکھا ہے واقعاتی دنیا کے اگر نام رکھے جاتے تو پسند آتے ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و امی و خالتی کہتے ہم نے میری والدہ نے میری خالہ نے آقا علیہ السلام کی بیعت کر لی فلما رجعنا جب ہم لوٹے تو مجھ سے میری ماں اور میرے خالہ نے کہا یا بنیا اے بیٹا ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا القى صوبا ولا الین کلاما اے بیٹا ان کے جیسا آج تک کسی انسان کو نہیں دیکھا ہے اور سنو بولے یار ان کے جیسا آج تک کسی انسان کو نہیں دیکھا چہرے میں بڑے حسین ہیں کپڑے بھی بڑے نظیف ہیں صاف ہیں بات بھی بڑے نرم کرتے ہیں وَرَأَيْنَا كَأَنَّ النُّورَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ اور جب ہم سے بات کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا ان کے منہ سے نور نکل رہا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اب بتائیے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جو کہا ہے ایک دم پرفیکٹ کہا کہ نہیں کہا اب اس میں تضمین کے ساتھ ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا تا قیامت ہے مصاحب بھی صحیفہ نور کا دی گواہی اس کی تو فرمان اعلیٰ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ سب حدیث اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے ایک شعر کی ترجمانی کر رہے ہیں اعلیٰ نے تمام حدیثوں کی ترجمانی ایک شعر میں پرو دیا ہے اب اندازہ لگائیے کہ میرے رضا کی نظر کتنی حدیثوں پر ہے بول دو نا یار پھر بھی لوگ بولتے ہیں حدیثوں کی معلومات کم تھی ہم نے کہا تجھے رضا کے بارے میں معلومات کم ہے 14ویں صدی کے مجدد کو سمجھنا ہے تو 10ویں صدی کے مجدد کو پڑھو 10ویں صدی کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی نے جو لکھا ہے وہی امام احمد رضا خان علی رحمت الرضوان نقل فرما رہے ہیں جی اسی طریقے سے اور بھی کئی حدیثیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے بہت کچھ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان نے نقل فرمائی ہے اب ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور چلتا ہے حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا تو جب سنی بولتا ہے کہ حضور کا سایہ ہی نہیں تھا تو لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے بولے سایہ ارے سایہ تو بولے ہونا ہی چاہیے کیوں بولے اس لیے سایہ ہونا چاہیے کہ جو بھی انسان ہے اس کا سایہ ہوتا ہے ہم نے کہا بھیا تو کہاں سے آیا ہے تو نے مطالعہ نہیں کیا ہے کم سے کم علامہ جلال الدین سیوطی کو تو پڑھ لیتا بولو نا یار اگر امام احمد رضا پہ فتویٰ ٹھوکو گے تو علامہ جلال الدین سیوطی کو کیا کہو گے ان کو تو تم بھی مانتے ہو ان کی تفسیریں تم پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ تو نے ایک باب باندھا ہے یہ الخصائص الکبریٰ یہ کتاب رکھ کے آج کل اس لیے گفتگو ہو رہی کہ ایک دم مطمئن ہو جائے پھر بڑکا نہ سکے مصباحی کہیں سے بھی بول لیتا ہے کہیں سے نہیں بولتا یہیں سے بولتا ہے سمجھے نا کہیں سے نہیں بولتا یہ کتابوں سے ہی بولتا ہے مطالعہ کرے
کچھ نہیں پایا تو بولے یار بھڑکاؤ، تعصبی بیان رہتا ہے، تعصب بہت کرتا ہے تعصب۔ ارے یار حضور کی عظمت بتانا تعصب ہے؟ اگر حضور کی عظمت بتانا تعصب ہے تو پورا قرآن کیا بتا رہا ہے؟ بولو نا آپ، پورا قرآن کیا بتا رہا ہے؟ حضور کی عظمت بتا رہا ہے، حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو بتا رہے ہیں۔ مدرسے کیا بتا رہے ہیں؟ کہا مدرسے آج حضور کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں، بولو اب۔ مسجدیں کیا بتا رہے ہیں؟ کہا یہ بھی مصطفیٰ کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں جی۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی، یہ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ، اور یہ بیروت سے چھپی کتاب ہے، دار الکتاب العلمیہ، بیروت سے جو کتاب چھپی ہے وہاں سے۔ اور اگر کتب پڑھ لے تو دیکھو جو دونوں طریقے سے لکھا ہوا ہے، تو دار الکتب العلمیہ بیروت، وہاں سے چھپی کتاب ہے۔ باب کیا باندھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے؟ 211 پہ، یہ 2 یہ 11 باب باندھا ہے عربی میں، کیا؟ باب الآیت فی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل، اس نشانی کے بارے میں باب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا بولے، مزہ نہیں آیا؟ کس نے ہیڈنگ لگائی؟ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے ہیڈنگ لگائی کہ مصطفیٰ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ بولو اب، علامہ جلال الدین سیوطی نے جو ہیڈنگ لگائی، ابھی حدیث بھی آئے گی۔ تو یہ پیدا کب ہوئے؟ تو خود لکھا ہے، ولدہ سنہ، پیدا ہوئے سن 849 کو، وفات فرما گئے 911 ہجری کو، 911 ہجری کو، ابھی چل رہی ہے 1446، تقریباً 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کہا ہے وہی تو امام احمد رضا بھی بتا رہا ہے نا۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا ہے میری جان جلوہ صحبات ہے۔ غوث پاک کی شان میں، لیکن مصطفیٰ کے تنے بے سایہ، بولو نا یار۔ اب امام احمد رضا کو غلط ٹھہراؤ گے تو علامہ جلال الدین سیوطی کو کہاں رکھو گے؟ کہا 500 سال 600 سال پہلے جو علامہ جلال الدین سیوطی کہہ کے گئے ہیں وہی احمد رضا کا قلم بھی بول رہا ہے۔ ہاں، تو علامہ جلال الدین سیوطی، اب تو کتاب بھی دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی تک تو ڈائری رہتی تھی، بولی کہیں سے بھی لکھ رہے ہوں گے آپ کتاب، اب علمیہ بولے عرب میں احمد رضا کا چرچا نہیں ہے۔ اب احمد رضا وہی عقیدہ بتاتا ہے جو عرب کا عقیدہ ہے، بولو۔ بولے آج کا، ہم نے کہا نزد کا ہے، آج کا عقیدہ نزد کا ہے، جس کے بارے میں حضور نے کہا ہنالک الزلازل والفتن، وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے۔ کتنے خطرناک فتنے، اب کیا بتاؤں میں، کتنے خطرناک فتنے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ سرکار سے دو تین مرتبہ صحابہ نے کہا حضور دعا کر دیجئے، نہ، آقا نے دعا ہی نہیں کی ہے۔ اندازہ لگائیے جس کے لیے سرکار دعا نہ کرے وہاں فرمائے فتنے ہوں گے۔ اب ٹھیک ہے، تم کو وہاں کا معاملہ چلتا ہے تو تمہارا معاملہ ہے، ہم کو تو وہاں کا معاملہ چلتا ہے جس کی طرف آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، بس جی۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہی الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ، صفحہ نمبر 211، حدیث نمبر 355، کہتے ہیں عن زکوان رحمت اللہ رحمہ اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، فرماتے ہیں زکوان کہ آقا علیہ السلام کے لیے نہ دھوپ میں، نہ سورج میں یعنی سورج کی دھوپ میں، اور نہ ہی قمر یعنی چاند کی روشنی میں مصطفیٰ کا سایہ نظر آتا تھا۔ نہ آقا علیہ السلام کا سایہ دھوپ میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا، بولو اب، سایہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ابھی بتاؤ، لکھ رہے ہیں، بولے نیا نیا لے کر کے آ گئے۔ ہے بھیا، نیا ہم لوگ نہیں لاتے، ہم لوگ وہی لاتے جو پرانا ہوتا ہے۔ نیا تو تمہارے پاس سے آیا، یہی وجہ کہ پرانوں کے پاس تم ٹک بھی نہیں پاتے ہو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بک سکتے ہو، ٹک نہیں سکتے ہو جی۔ پھر یہ کھڑے ہو جائیں گے، بولے یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا نے بھائی۔ ہم نے کہا کیا نہیں سمجھ میں آتا؟ بولے حضور کا جسم ہے نا، تو جہاں جسم ہونا تھا وہاں سایہ ہونا تھا۔ ہم نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مولا ہر چاہے پر قادر ہے، بولو
اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس میں ہو سایہ نہ ہو اللہ کر سکتا ہے. بولو. پھر کہے جائیں گے وہ مولانا صاحب کہاں سے سایہ ہوگا؟ ہمیشہ اس بادل سایہ کیے رہتا تھا, ہمیشہ بادل سایہ کیے رہتا تھا. ہم نے کہا خالی دھوپ میں کیے رہتا تھا کہ چاندنی میں بھی؟ نہیں سمجھے؟ دھوپ میں خالی کیے رہتا تھا کہ چاندنی میں؟ بولے لے دھوپ میں بھی چاندنی میں بھی. ہم نے کہا چاندنی والی حدیث لے کر کے آؤ ورنہ چاندنی اپنی تمہاری گم ہو گئے. مصطفیٰ جعل رحمت کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا تھا اور نہ چاندنی کے چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا. آقا علیہ السلام کا سایہ نہیں ہو رہا ہے. خود علامہ جلال الدین سیوطی آگے لکھتے ہیں معلوم من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلہ کان لا یقع علی الارض, کہ فرماتے حضور کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. بولو اور سلو بولے. یہ وہ موضوع ہے کہ چار کو لے کے کان میں پھونکتے رہتے. ابھی سنی لوگ سایہ نہیں ہوتا, کیسے نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں, کان میں پھونکتے رہتے ہیں. ارے کان میں مت پھونکو بھائی, میدان میں آؤ تو ہم جیسے لوگ بھی میدان میں آئیں گے نا. ہاں دلیلیں بھی لے لو, پھر دلیلیں ملیں گی تو مطمئن ہوگا آدمی. اطمینان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر مطمئن ہوگا تو اپنے اطمینان کے لکھوا سبحان اللہ یار. ہاں اور آگے فرماتے وَأَنَّهُ كَانَ نُورًا, فرماتے حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اور مزید یہ کہ مصطفیٰ نور ہے. بولو اب لو, خود کہہ رہے نور ہے. اور کیا کہتے فَكَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ, فرماتے کہ جب حضور چلا کرتے تھے تو اس دھوپ میں چلے یا چاندنی میں چلے تو آقا علیہ السلام کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی جو 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہے. بول لو یار. ہاں اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اوپر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سبل الہدی والرشاد. اس کتاب کے اندر امام حکیم ترمذی کے حوالے سے لکھا گیا کہ آقا علیہ السلام کا سایہ آخر اللہ نے کیوں نہیں رکھا, سایہ نہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو خود فرماتے ہیں شاید معناه لئلا یطع علیہ کافر فیکون مذلۃ له, فرماتے ہیں کہ شاید کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ ہی اپنے حکمت کو جانے. کہا شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کا سایہ زمین پر نہ رہے, ورنہ کافر اپنے قدموں سے آپ کے سائے کو رونتا تو مصطفیٰ کی توہین ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس توہین سے بچانے کے لیے اپنے محبوب کو سائے سے محفوظ فرما دیا ہے. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا. ایک بات اور ہے, بولے ہماری طرح بے تیرے اوپر تو مکھی بھی آ کے گندگی کر کے جاتی ہے, میرے مصطفیٰ کے بدن پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی. بولو میرے مصطفیٰ کے بدن پہ نہ مکھی بیٹھتی, نہ کھٹمل آ کے کاٹتا, نہ مچھر کاٹتا. یہ مصطفیٰ کا بدن ہے. بول دو اب یار. دیکھو حدیث بھی موجود ہے. حضور کے خصائص میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں انہ کان لا ينزل علیہ ذباب, کہ آقا علیہ السلام کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بول دو. اور آگے پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں نہ مکھی بیٹھی اور نہ ہی ان القمل لم یکن یؤذی, نہ ہی مچھر نے کبھی مصطفیٰ کو کاٹا ہے. بولو مچھر نے کاٹا, نہیں مکھی نے کاٹا, اور نہ ہی آقا علیہ السلام کو کبھی کھٹمل نے کاٹا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یہی بات آئی تو ایک بات اور ہے, منہ مبارک شریف ہے نا, تو منہ مبارک آقا علیہ السلام کا منہ مبارک ہوتا تو اس پہ بھی ہنگامہ کھڑا کر دیتے, ارے یار یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو ہم نے کہا ڈائلگ چلو 10ویں صدی میں علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھو کیا تھا معاملہ اس وقت تک, اور جو پرانا ہوگا وہی اچھا ہوگا, وہی سچا ہوگا. اور نئے کی تو بات کرو ہی مت بھیا. لوگوں کی جب تعداد تھوڑی رہی تو دب کے رہے, زیادہ تعداد بڑھی تو شرارت شروع ہوئی, لیکن دوسروں نے دینا شروع کر دیا. سمجھے گی نہیں, دوسروں نے دینا شروع کر دیا. یاد رکھو ایمان والا تھوڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تھوڑوں کو بھی غلبہ عطا فرما دیتا ہے. بھائی تھوڑا ہوتا, ایمان مضبوط ہونا چاہیے خالی بس. اب علامہ جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں منہ مبارک شریف کے تعلق سے. ہیڈنگ پہلے کیا چڑھائی ہے, دیکھو کیا ہیڈنگ میں کیا معلوم, باب الآیت فی شعرہ شریف
صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے بال کو خالی بال نہیں کہا ہے, بال شریف کہا ہے. بولو نا, بال شریف. ہم اگر بولے بلا جو شریف لگا دے رہے, ہم نے کہا کیوں لگا دیا, بلا مجرد ضرورت ہی نہیں. بال شریف, شار مانے بال, شریف مانے شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال شریف کی نشانی کا باب. اب بال شریف کی نشانی کے تعلق سے باب باندھا. حدیث کیا لکھی معلوم؟ حدیث جو لکھی ہے جنگ یرموک کی حدیث لکھی ہے. اس کے بارے میں اس دن حمدانی صاحب نے اشارتاً بتایا نا, کتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے خالد بن ولید؟ 60. ہاں, لے تو کتنا جا رہے تھے. ابھی فتوح شام منگائی تھی, ملی نہیں کتاب, ابھی تلاش کر کے بھیجیں گے اس کتاب کو, اس کا پیمنٹ دیا جا چکا ہے. جس دن فتوح شام آئے گی اس دن معلوم پڑے گا. بولے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نے حضور کو پکارا کیا؟ تو ہم کہیں گے ہاں بخارا. بولے کہاں سے بخارا؟ ہم نے کہا مصطفیٰ ہے مزار میں مدینے میں, صحابہ ہیں ملک شام میں, اور جنگ ہو رہی ہے, جب ضرورت پڑ رہی تو نعرہ لگ رہا ہے یا رسول اللہ. بولو نا, ابھی آ رہی فتوح شام, کتاب بھی آئے گی. سمجھ میں آیا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کتنے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے؟ 30 کو لے جا رہے تھے. زبردستی ہتھے ابو عبیدہ نے 30 اور بڑھا دیا ہے نا, ہے فتوح شام کے اندر. میں نے جو میرے پاس ہے اردو میں اس میں نشان لگا ہے مترجم, لیکن عربی اصل کتاب منگائی گئی. تو اس کے اندر ہاتھ خالد بن ولید کے اندر یہ پاور آیا کہاں سے کہ 60,000 کے مقابل میں 30 جا رہے خالی. کتنے مقابل میں سامنے؟ 60,000. جا کتنے رہے؟ 30. زبردستی ہاتھ ابو عبیدہ نے کہا چل نہیں لے کے جاؤ, 30 اور بڑھاؤ, تو 60 کر لیا. لیکن جب گئے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 60 کو 60,000 پر غلبہ عطا فرما دیا. بہت سیدھا بولے یار, وہ غلبہ عطا فرمایا اللہ نے, باغی فرما دیا. کم من فئۃ قلیلۃ فئۃ کثیرۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت سی تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں بس. ہے نا, تو کیا معاملہ تھا, یہ پاور کہاں سے آیا حضرت خالد بن ولید کے اندر, یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ تو خود آگے فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کیا معلوم؟ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ حدیث نمبر 359 صفحہ 212 کہتے ہیں اللہ خالد بن الولید. یہ خالد بن ولید کس کے بیٹے معلوم؟ ولید بن مغیرہ کے. ولید بن مغیرہ کٹر دشمن, اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو کٹر مصطفیٰ کا سپورٹر بنایا ہے, کٹر مضبوط سپورٹر بنایا, مضبوط سپورٹر بنا دیا ہے. اللہ خالد بن الولید, خالد بن ولید رضی اللہ تعالی فقد قلنسوۃ له یوم الیرموک. وہی جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی. کیا گم ہو گئی؟ پھر سے بولو تو, پھر سے کیا؟ اس زمانے میں صحابہ ٹوپی پہنتے تھے کیا؟ ایک آیا ہے اڑوس پڑوس میں, بولتا ٹوپی کے کیا ضرورت ہے, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لینے کا ہے نا, بہت ٹوپی پہنا رہا ہے لوگوں کو. اور ہمارے یہاں نوجوان پڑھتا وڑھتا کچھ نہیں, مطالعہ کرتا کچھ نہیں, خالی فیور میں آ جاتا ہے. ابے ہاں بخاری کی حدیث سے بتاؤں گا صحابہ کیسی ٹوپی لگاتے تھے. بولو برنس قلنسوا کیا کیا آقا علیہ السلام نے محرم کو منع فرمایا. احرام کی حالت میں برنس نہیں لگانا, قلنسوا نہیں لگانا, یہ الگ الگ ٹوپیاں ہوتی ہیں. اگر حضور کے زمانے میں ٹوپیاں نہیں پائی جاتی تھی, حضور نے منع کیوں کیا؟ پھر حضور نے منع کب؟ احرام کی حالت میں کہ برنس مت لگانا. تو احرام کی حالت میں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں نا. یہ پاگل لوگ ان کو یہ بھی نہیں سمجھتا, بولے حرم میں تو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ابے پگلے وہاں پر تو خالی دو چادروں میں نماز پڑھے, وہ احرام کی حالت ہے. احرام کی حالت میں ٹوپی لگانے سے مصطفیٰ نے منع فرمایا. احرام سے ہٹ کر کے بتا کہ صحابہ نے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی ہے. بولو نا, لے کے آ رہے ہیں اور لوگ اعلیٰ بن رہے ہیں. باپن کیا کر سکتے ہیں بھائی, زیادہ بولے مصباح بہت بولتا ہے, کیا کروں, حالات ایسے بن گئے کہ کتاب دکھا کے بولنا پڑتا ہے بھائی. بولے سب نہیں مانتے, نہ مانو, پھڑ پڑو جا کے, جہاں تک آواز جائے گی قیامت کے دن یہ سب تو گواہی دے ہی دیں گے نا. تمہارے منہ میں تالے لگے ہوں گے, تم جب نہیں بول پاؤ گے اس دن پتھر بولے گا مصباح تو صحیح بول رہا تھا. بولو اب مسجد کے اینٹ اور پتھر بولیں گے, پنکھے بولیں گے, جہاں تک آواز پہنچے گی. تمہارے منہ میں تالے لگا دیے جائیں گے نا, اس وقت دلیلیں پیش کرنا. ٹوپی بولے ٹوپی تھی ہی نہیں, ٹوپی تھی نہیں, عوام کو بہکاتے جا کے. ابے ٹوپی نہیں تھی, امامہ تھا.
امامہ تھا تو چل اب ٹوپی مت لگانا، امامہ پہن کے پڑھنا۔ حضرت امامہ نہیں پاتا، امامہ نہیں پاتا۔ مصباح صاحب نکاح کا ٹائم ہے، ہمارے لوگ امامہ عجیب و غریب باندھتے ہیں، تھوڑا خوبصورت والا باندھ دو نا۔ ہم نے کہا آ جاؤ، جو امامہ باندھا جاتا ہے ہم سنی لوگ اس کو ازہری امامہ کہتے ہیں، ازہری امامہ باندھ دیتا تم کو۔ اب عجیب و غریب امامہ لپیٹ لیے۔ چلو اللہ خیر کرے۔ تو ٹوپی گم ہو گئی، جنگ ارمک کتنی خطرناک، 60 لوگ 60,000 لوگ جنگ۔ اس دوران آدمی کا کوئی گر جائے تو کچھ تلاش کرتا ہے نا، پہلے جنگ دیکھی جائے گی، اس کے بعد آگے معاملہ چلے گا۔ فَطَلَبَا، لیکن خالد بن ولید نے کہا پہلے ٹوپی بعد میں جنگ۔ اور سلو بولے یار، پہلے ٹوپی بعد میں جنگ۔ فَطَلَبَا، ٹوپی کو تلاش کیا، حَتَّى وَجَدَهَا، ٹوپی مل گئی۔ جب جنگ سے فتح مل گئی، صحابہ نے پوچھ لیا جنگ کے دوران یہ ٹوپی کیوں تلاش کیے؟ تب آتے خالد ابن ولید بتا رہے ہیں کیا؟ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، فحلق رأسہ، حضور نے اپنا سر مڈایا، تو حضور کے بال شریف الگ ہو رہے بدن سے، فَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ، تو تمام لوگ حضور کے بالوں کے اطراف میں کھڑے ہیں، ہاتھوں میں بال لے رہے ہیں، زمین پہ بال نہیں آنے دے رہے۔ ہمارا بال تو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا بال مبارک ہے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ فرماتے فَسَبَقْتُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ، تو میں حضور کی پیشانی کے بال کی طرف آگے بڑھ گیا، جب آگے بڑھا تو میں نے پیشانی کے بال کو لے لیا، فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ، ان بالوں کو میں نے اپنی اس ٹوپی میں لگا لیا، اپنی ٹوپی میں لگا لیا، ٹوپی میں لگا لیا۔ بولے سر پہ کیوں رکھ رہے منہ مبارک؟ ہم نے کہا جیسے خالد ابن ولید نے ٹوپی میں لگا کے سر پہ رکھا، ویسے غلام خالد بھی ٹوپی میں نہیں لگاتا، پھر بھی سر پہ رکھ رہا ہے، بس لگا لیا، ٹوپی میں رکھ لیا سر پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں کمال یہ 30 کا نہیں ہے، یا کمال یہ 60 کا نہیں کہ 60,000 کو دھوکے آ گئے، کمال کس کا ہے؟ کہتے فلم اشہد قتالا وہی معی الا رزقت النصر، آپ فرماتے جب جب یہ ٹوپی میرے ساتھ رہی اور میں جس جنگ میں شریک رہا، میرے اللہ نے اسی ٹوپی کی برکت سے مجھے فتح عطا فرما دیا، ٹوپی کی برکت سے فتح عطا فرما دے گا۔ ٹوپی میں کون ہے؟ کہا مصطفیٰ کا منہ مبارک ہے بھائی، بہت سلو بولے یار، ہاں پھر بھی ان کو منہ مبارک چل رہے بھائی۔ بولے کہاں سے لے آئے؟ معلوم نہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، جہاں معلوم ہے وہاں تو آؤ، جہاں تو معلوم ہے۔ بولے کہاں معلوم ہے؟ کہا خلد آباد معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے؟ معلوم ہے جاتا نا میں لے کے 2-4 لوگوں کو وہاں پہ۔ ہم نے کہا ربیع الاول میں چلے جانا۔ کہا کہاں چلے جائیں گے؟ ہم نے کہا وہاں مصطفیٰ کا پیراہن شریف ہے، بولو وہ لکھا ہوا بھی ہے باقاعدہ، کیسے آیا سلسلہ پورا لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسے پیراہن، یہ آقا علیہ السلام کے بال شریف کی برکت ہے۔ ایک چیز اور، خون ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ زور سے بولو نا یار، سب خون کو مت بولنا یار، بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ کون سا خون؟ بہتا ہوا خون پاک ہے کہ ناپاک؟ زور سے بولو۔ ناپاک کا کھانا کیا ہے؟ حرام۔ ناپاک کا کھانا کیا ہے؟ حرام۔ لیکن ہمارے یہاں لگی چوٹ، بہا خون مہٹ میں لگا، خون ویسٹ نہیں جانا چاہیے، برباد نہیں ہونا چاہیے، کرتے ہی نہیں کرتے۔ بتاؤ یہ خون جب بہنے لگا کہ پاک رہا کہ ناپاک رہا، اور آپ نے چوس کے کیا کام کیا؟ اچھا اسے قربانی میں کوئی لوگ جانور ذبح ہوا، خون بہنے لگا، جا کے کود پڑے، بولے کیوں؟ قربانی کا خون ہے، کیوں گوشت نہیں کھائے گا؟ بہتا ہوا خون ہے وہ، اور بہتا ہوا خون پاک رہتا ہے کہ ناپاک؟ بولو زور سے بولو نا۔ سب کا بہتا ہوا خون ناپاک ہے، لیکن مصطفیٰ کا، ارے بہت سیلے بولتے ہیں یار آپ لوگ، سب کا بہتا ہوا خون ناپاک ہے، ناپاک، لیکن مصطفیٰ کا، ارے یہ خون اگر فاطمہ میں جائے تو عظمت والی ہے، یہ خون آتے فاطمہ سے حسن حسین میں آئے تو عظمت والے ہیں، بولو نا یار۔
قیامت تک جہاں جہاں یہ خون مبارک پہنچا اللہ نے سب کو سراپا نور بنا دیا ہے. یہ مصطفیٰ کا خون مبارک ہے جی. تو خون شریف آقا علیہ السلام کا دم مبارک. اچھا ایک چیز اور بتاؤ, بیماری سب سے زیادہ پتہ لگانا ہے تو کہاں کہاں سے پتہ لگاتے ہیں؟ دو جگہ سے. ایک ہے سمجھے دھار ماری, کوئی بولتا ہے نا وہ دھار ماری, پیشاب. پیشاب سے بیماری کا پتہ لگایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیشاب سے محفوظ رکھا ہے. آقا علیہ السلام نے تو کہا جس میں بیماری ہے اس کو دھو ڈالو, پیشاب کرو پانی سے دھو ڈالو, پیشاب کرو پانی سے دھو ڈالو تاکہ انفیکشن نہ ہو. کرونا کے ٹائم میں خالی مصافحہ کے بولے انفیکشن نہ ہو, سینیٹائزر لگا لو. ہم نے کہا پیشاب کرتے اس میں بیماری ہے تو اس کو دھو رہی انفیکشن ہو سکتا ہے. کیا نظر باریک ہے میرے مصطفیٰ کی یار. کہا دھو ڈالو اس کو, پیشاب جہاں لگ جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ خون. اسی لیے ہمارے ہاں آرام سے مرغا اگر ذبح ہو جائے, مرغا کیا مرغا آرام سے ذبح ہو اس کا خون پورا نکال دیا جاتا ہے. اب تو مرغا سب کوئی کھاتا ہے, ادھر بھی ادھر بھی ساری دنیا میں کھا رہے ہیں, تو اس کا خون پورا بہا دیتے. کیوں؟ تاکہ بیماری باہر نکل جائے, اپنے کو فریش مال ملے. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ مارے اور پورا ان کا مسئلہ ہے. تو بہتا ہوا خون ناپاک ہوتا ہے. اب آؤ ذرا سرکار کی بارگاہ میں. کہا سب کا خون تو بہتا ہوا ہے, ناپاک پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے, لیکن صحابہ نے مصطفیٰ کا خون جو بدن سے نکلا وہ کیا کیا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو. پورا باب ہی باندھا ہے, الگ سے باب باندھنے کی کیا ضرورت؟ مطلب پہلے ہی بتا دیا تھا نا, ہیڈنگ پڑھ کے پچھلے ہفتے بتائی تھی. کہا اس لیے ہیڈنگ لائی تمام روایتیں تاکہ ملحدوں کا رد کیا جائے, ہے نا, ملحدوں کا رد کر دیا جائے, فلسفیوں کا رد کر دیا جائے. اس لیے ساری روایتیں لے کر کے علامہ جلال الدین سیوطی تو سب کا رد کرنے کے لیے لائے نا. تو اب سوچ لو جن کا رد ہو رہا ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی بہت پہلے ان کا رد کر کے چلے گئے. جن کا رد ہو رہا ہے ان کا رد کر کے چلے گئے. اسی رد کو تازہ ری رد بولیں گے نا, دوبارہ رد کرنا. یہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمت الاسلام نے شروع کیا. بہرحال باب الآیت فی دمہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب مانے باب ہو, الآیہ نشانی, فی دمہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں نشانی کا باب. کون سی نشانی کا؟ اللہ کی قدرت کی نشانی. بولو یار, قرآن میں آیت ہوتی ہے, مصطفیٰ میں کیسی آیت؟ آیت تو قرآن میں ہے, لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے اس میں بھی آیت لگا کر کے کیا بتا دیا؟ کہا قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی انداز میں مصطفیٰ کے زندگی کا ایک ایک پہلو, بدن کا ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب کیا نشانی ہے؟ حجامہ جانتے ہیں؟ حجامے میں کیا کروایا جاتا ہے؟ کون سا خون نکلوایا جاتا ہے؟ اچھا والا کہ خراب والا؟ ہاں, حضور کا خون خراب ہوتا نا, سوچنا بیمار. جو بولے خون خراب ہو گیا سمجھ لینا وہ خون خراب ہو گیا. ہاں, یہ تعلیم امت کے لیے خالی بس. تو کیا ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. یہ عبداللہ ابن زبیر ہاں کون؟ ہم نے کہا نانا جب دیوانہ ہے تو نواسا کیوں نہیں دیوانہ ہوگا یار. کہا نانا کون کا؟ صدیق اکبر. بولو صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر. حضرت اسما کے بیٹے ہیں اور حضور کی پھوپھی کے پوتے ہیں. حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اللہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے, وہ یحتجم, اور آقا علیہ السلام حجامہ کروا رہے تھے. حجامے میں خون نکلوا رہے تھے. گندا خون سوچنا بھی مت بھائی, یہ تعلیم امت کے لیے تھا. کیونکہ حجامے کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات کہا تھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور امت کو کہہ دینا حجامہ کراتے رہنا. تو حجامہ کرانے کا کی ریکویسٹ اور گزارش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, اس لیے آقا علیہ السلام نے خود حجامہ کیا تعلیم امت کے لیے. بس فلما فرغ,
آقا علیہ السلام جب حجامہ کرانے سے فارغ ہوئے ارشاد فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن زبیر ادھر آؤ، اذهب بهذا الدم، یہ خون لے کر کے جاؤ، فأحرقه حيث لا يراك احد، اس خون کو وہاں ڈال دو کہ کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ ڈالو کہ کوئی دیکھے نہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے لیا، آقا کی بارگاہ سے تھوڑا اوجھل ہوئے، جیسے ہی اوجھل ہوئے فشربہ، اس خون کو اٹھا کے پی لیا، جیسے حضور کی نظروں سے اوجھل ہوئے اٹھا کے پی لیا۔ اور جب پیا، پینے کے بعد واپس آئے تو حضور نے پوچھا یا عبداللہ ما صنعت، عبداللہ کیا کیا خون کے ساتھ، کیا کیا خون کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جعلت فی اخفى مکان علمت انه مخفی عن الناس، کہا حضور میں نے اپنی اس پوشیدہ جگہ میں اس کو ڈال دیا جو تمام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ بولو، آپ نے کہا ایسی جگہ ڈالنا کہ کوئی نہ دیکھے، تو میں نے ایسی جگہ ڈالا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانے گا، ایک دم پوشیدہ ہے۔ حضور مسکرائے فرمایا لعلک شربتہ، لگتا ہے تم نے پی لیا ہے۔ اب یہاں پہ علامہ نووی جو محدثین میں صوفی ہیں ان کی بات پیش کرتا ہوں۔ لعل یہ امید کے لیے آیا ہے، شاید کے لیے آیا ہے، شاید تم نے پی لیا۔ علامہ نووی شرح مسلم کے اندر فرماتے ہیں جب امید کا لفظ اللہ اس کے رسول کے کلام میں آئے، اللہ اس کے رسول کے فرمان میں آئے، تو وہ امید کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ بہت سی لوگ بولے یار۔ تو علامہ نووی علیہ رحمت الرضوان کی تفسیر اور وضاحت کے اعتبار سے اب اس کا ترجمہ لعلک شربتہ، شاید تم نے پی لیا، یہ نہیں ہوگا۔ اب ان کے فرمان کے مطابق یہ ترجمہ ہوگا اے عبداللہ یقیناً تم نے اسے پی لیا ہے۔ بولو، اے عبداللہ یقیناً تم نے اسے پی لیا ہے۔ قلت، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، حضور نے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں نے پی لیا۔ تو حضور نے فرمایا ویل للناس منکا وویل لک من الناس، اے عبداللہ ابن زبیر تم سے لوگوں کی تباہی ہے، یعنی جو لوگ تم سے ٹکرائے ان کی تباہی۔ اور فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْقُوَّةَ الَّتِي بِهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّمْ، تو لوگ کہتے تھے عبداللہ ابن زبیر کے اندر بڑی طاقت تھی، یہ طاقت و قوت کہاں سے آئی؟ وہ خود آگے کی حدیث پہ فَكَانُوا يَرَوْنَ، تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ طاقت جو عبداللہ ابن زبیر کے اندر کام کر رہی ہے مِنْ ذَلِكَ الدَّمْ، اسی خون کی وجہ سے کام کر رہی ہے، اسی خون کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کے اندر طاقت آئی۔ معلوم ہے یزید کے پورے لشکر سے ٹکرانے والے عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ بولو یار، پورے لشکر سے ٹکرا گئے اکیلے، بولو، معلوم ہے شہید کیا گیا ہے ان کو، عبداللہ ابن زبیر۔ تو پاور یہاں سے آئی۔ ایسے تو اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث، کئی صحابہ نے آقا علیہ السلام کے خون شریف کو ایسے جو نکلا بدن سے نوش کر لیا، ان میں سے ایک سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ بولو نا یار، حضرت سفینہ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں بھائی، سفینہ سے شیر بھی ڈرتا ہے۔ کیا ڈرتا ہے؟ شیر بھی ڈرتا ہے، شیر بھی ڈرتا ہے سفینہ سے۔ سفینہ معنی ہوتا ہے جہاز۔ تو ایک سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سامان اپنے اوپر لاد لیا اور چلنے لگے، ایسا نہیں کہ تھک گئے، چلنے لگے زور زور سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھ کر کے تم تو سفینہ لگتے ہو، تو انہوں نے اپنا نام چھوڑ دیا، کہا میں آج سے مصطفیٰ کا سفینہ ہو چکا ہوں، مصطفیٰ کا جہاز ہو چکا ہوں۔ معلوم ہے آقا علیہ السلام نے کہا انسانوں نے بھی جانا، جانوروں نے بھی جانا ہے۔ مشکات کی حدیث میں ایک جنگ کا معاملہ آیا، مشکات کے اندر حدیث عسد الغابہ کے اندر بھی ہے کہ یہ جنگ میں جا رہے تھے، راستہ الگ ہو گیا، اور دوسری بات میں کیا ہے دریا میں گرے بہتے ہوئے، کیا ہے آگے جنگل میں، جیسے دریا سے باہر نکلے تو سامنے محترم شیر کھڑے ہیں، ابو الحارث ان کی کنیت۔ شیر نے جیسے ہی دیکھا دہاڑنا شروع کر دیا، اب شیر کا تو کام ہی ہے دہاڑنا، تو دنیا نے سمجھا ڈرانے کے لیے دہاڑ رہا ہے، لیکن ہم جیسے دیوانوں نے کہا نہیں رے بابا، یہ شیر اس لیے نہیں دہاڑ رہا ہے کہ ڈرایا جائے، یہ شیر جانتا ہے کہ آج مصطفیٰ کے صحابی کی آمد ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے، اس لیے دہاڑ نہیں رہا تھا، وہ آمد پہ نعرہ مار رہا تھا۔ بولو نا،
اس نے دھاڑنا شروع کر دیا. آتے سفینہ باہر نکلے, کہا اے ابو الحارث تجھے نہیں معلوم میں مصطفیٰ کا سفینہ ہوں؟ ویسے ہی کہا تم دبا لیا, اس سے آگے چلنے لگا, پیچھے پیچھے آپ لشکر دکھا, چھوڑ کر کے شیر واپس چلا گیا. یہ آتے سفینہ رضی اللہ عنہ, ان کے اندر بھی معاملہ آیا. کیا معلوم, کئی ائمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا, تاریخ کبیر وغیرہ کے اندر بھی ہے, البحر الزخار معجم کبیر وغیرہ کے اندر بھی حدیث ہے. کہتے ہیں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا, اور حجامہ کروانے کے بعد کہا اے سفینہ خود هذا الدم, اے سفینہ اس خون کو لے لو, فَأَدْفِنْهُ مِنَ الطَّيْرِ وَالدَّوَابِ وَالنَّاسِ, اس کو دفن کر دو پرندوں سے, جانوروں سے اور لوگوں سے. مطلب اس کو دفن کر دو تاکہ پرندے جو ہے نا بے ادبی نہ کرے, اور نہ ہی جانور بے ادبی کرے, اور نہ ہی لوگ. فَتَغَيَّبْتُ, فرماتے میں حضور کی نظروں سے اوجھل ہوا, چھپ گیا اپنے اعتبار سے, ورنہ نظریں سے مصطفیٰ کے کون اوجھل ہو سکتا ہے بھائی, کون اوجھل ہو سکتا ہے؟ آقا مسجد مدینے میں بیٹھ کر کے مکہ کو اکثر دیکھا کرتے تھے, حدیث سے نشان لگا کے رکھا ہوا. ابھی الخصائص الکبریٰ بھی چل رہا ہے نا سلسلہ, 5 جلدیں آئیں گی پوری, ابھی تو پہلے میں چل رہے ہیں. آپ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر ہو رہا ہے تو بول دو نا یار, ابھی تو پہلا حصہ چل رہا ہے, 5 جلدیں ابھی. بہت ساری حدیثیں آئیں گی, آقا مدینے میں بیٹھ کے مکے کو دیکھا کرتے تھے. یہ لوگ تو ایسے مر جائیں گے جس دن مطالعہ کریں گے کہ کیسے دیکھ لیا, کیسے دیکھ لیا. ہم نے کہا یہ میرے مولا کی قدرت ہے, اپنے محبوب کو دکھا دیا, بس وہ دکھا دیا, اللہ کی قدرت ہے. جی کہا لے جاؤ. وہ نظروں سے اجل ہوئے, فرماتے فشریف تو میں نے اسے پی لیا. پایا, حضور نے پوچھا کیا کیا؟ فرماتے میں نے بتایا انی شریف تو میں نے پی لیا. آقا علیہ السلام کو پھٹکانا چاہیے, بہتا ہوا خون, تو نے بہتا ہوا خون کیسے پی لیا؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ السلام نے جیسے سنا کہ سفینہ نے پی لیا ہے, مصطفیٰ مسکرانے لگے, تبسم فرمانے لگے. یا آقا علیہ السلام. ایسے ہی اور بھی حدیثیں آئی ہیں بھائی. ایک حدیث میں تو آیا ابو ہند حجام جو حجامہ کرتے تھے, ابو ہند ان کا نام تھا, یہ کہتے ہیں حجم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ میں نے آقا علیہ السلام کا حجامہ کیا. حجامہ سمجھ رہے نا, ہاں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, حجامہ کروا بیماری بہت ساری ختم ہو جائیں گی. آج ہم لوگ حجامہ کی طرف نہیں جاتے تو چیر پھاڑ کی طرف جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ حجامے کا سینٹر لگنا چاہیے, حجامہ کیمپ وغیرہ لگنا, دیکھیں کتنا سکون ملے گا ایک دم. میں خود الحمدللہ کئی بار کرایا, جب کرایا بہت سکون ہو جاتا ہے, درد ورد سب ختم, گیس ویس سب ختم, اٹیک وٹیک کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے, اتنے مسالے جات ہم لوگ کھاتے ہیں, کھانے میں ان مسالہ جات کی وجہ سے خون ہمارا گاڑھا ہو جاتا ہے. اور حضور کے دور میں اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کو روزی عطا فرمائے, وہ بھی پیشنٹ, تو ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی خامی نہیں, پھر بھی مصطفیٰ نے حجامہ کروا کے امت کو تعلیم دی. ایک حجامہ کرنے والے اسپیشل ہے جن کی کنیت ابو ہند ہے, ان کو حجام کہا جاتا ہے. کہتے میں نے آقا علیہ السلام کا حجامہ کیا. فلما فرغت, جب میں فارغ ہوا, وہیں پر حضور کی موجودگی میں, شربت ہوں, میں نے پی لیا, حضور کی موجودگی میں ہی پی لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيْحَكْ يَا سالم, اے سالم تمہیں خرابی ہو, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بہتا ہوا خون حرام ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ مت کرنا ایسا, یہ تعلیم امت کے لیے خالی کہ کہیں گے لوگ صحابہ نے تو حضور کا خون جو نکلا ہے وہ پی لیا, اب پیر موقع کوئی بھی آئے گا تو خیرو بولے گا میں بھی پیر بن گیا, میرا بھی خون پیو. اس لیے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا, ورنہ صحابہ کرام پی رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرما رہا ہے. بس تعلیم امت کے لیے تھا کہ ایرو غیرو پیر موقع, جیسے آقا علیہ السلام نے گھروں میں فوٹو لگانے سے منع فرمایا ہے, فریم کرا کے لگا لیتے نا فوٹو, آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. تو جبرائیل نے وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے, آنے میں تاخیر ہو گئی. مسلم شریف کی حدیث ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو آنے کے بعد آقا نے فرمایا وعدہ کیا تھا تم نے بہت دیر کر دیا آنے میں. کہا سرکار کتے کی وجہ سے, جہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں وہاں ہم لوگ نہیں جاتے. یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ کوئی پیر موقع اپنے آپ کو شریعت سے باہر نہ بتائے اور اپنے گھروں کو فوٹوؤں سے رنگ نہ دے.
اپنے گھر کو کتے سے ایک دم سجا نہ دے. اس لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے کہا جہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں وہاں ہم رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. نمبر 1 جہاں جاندار کی تصویر لگی ہو وہاں نہیں جاتے ہیں, جہاں کتا ہوتا ہے وہاں نہیں جاتے ہیں, اور جہاں ناپاک لوگ ہوتے انسان ہوتے ہیں وہاں نہیں جاتے ہیں. ان کا نہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کتنا بڑا پیر ہو جائے ان چیزوں کو لگائے گا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ تعلیم امت کے لیے تھا, ورنہ مصطفیٰ تو جانتے کیوں نہیں آئے جبرائیل, کیوں نہیں آئے جبرائیل. ایسے ہی اور بھی بہت ساری حدیثوں کے اندر آیا جو آقا علیہ السلام کے خون شریف کو جو بدن سے نکلا صحابہ نے پیا. حضرت سیدنا مالک ابن سنان خدری نے پیا ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہے. ان کی بات سنا کر پھر آگے بات بڑھا دی جائے. معلوم ہے آقا علیہ السلام کا احد کے دن دندان مبارک ٹوٹ گیا تھا, ہونٹ کٹ گئے تو خون نکلنے لگا تھا. تو یہ خون کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو سعید خدری کے والد جن کا نام مالک ابن سنان ہے, مسا جرحہ حتی القا, انہوں نے مصطفیٰ کے زخم کو چوس لیا یہاں تک کہ ایک دم صاف کر دیا, بالکل صاف, ولا ابیضا, ایک دم صاف ستھرا نظر آنے لگا. پھر ان سے کہا گیا چوسو, فقال, تو انہوں نے کہا میں نے چوس لیا جتنا چوسنا تھا اور صاف کر دیا, یعنی جتنا خون تھا پی گئے. جب وہ جانے لگے تو آقا نے فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا, جو آدمی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو سعید خدری کے والد مالک ابن سنان کو دیکھ لے. آقا علیہ السلام کے زخم سے نکلنے والے خون کو انہوں نے چوس لیا تھا, پی لیا تھا, اور مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی. بولو نا یار, یہ سب لکھا ہے. وہ گئے جنگ میں اور شہید بھی ہو گئے. ایسے اور بہت ساری روایتیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں. بولے یار, پیدائشی نبی, ہمارا نظریہ یہی ہے نا. اب اس پر کئی حدیثیں ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے پہلا حصہ الخصائص الکبریٰ کا, صفحہ 252 اور صفحہ 253 کی ایک روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال تشریف لے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال اور آقا علیہ السلام کے والد کی ننیحال دونوں یہ مدینہ طیبہ ہے. حضور کی ننیحال بھی ہے اور حضور کے والد کی بھی ننیحال ہے. 6 سال کی عمر میں تشریف لے گئے. سنو حدیث جس کے راوی حضرت زہری یہ روایت کرتے ہیں عاصم ابن عمر ابن قتادہ سے, کہتے ہیں لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سنین, جب آقا علیہ السلام 6 سال کی عمر کو پہنچے. نبوت کا اعلان کتنے سال میں کیا؟ زور سے بولو نا یار, 40. اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہمارا نبی تب نبی بنا جب کچھ نہ بنا, میرا نبی تب نبی بنا جب کچھ نہ بنا. 40 سال میں تو مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے. اب یہ پڑوس ادھر ادھر کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے نہیں نہیں 40 سال تک نبی نہیں تھے. تو ہم نے کہا یہ 6 سال کی عمر میں کیا تھے یہ سن. علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں, کہتے خرجت به امہ الی اخوالی بنی عدی النجار بالمدینہ تزورو. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے خرج, میں نکلا اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ماموں یعنی قبیلے بنو عدی بن النجار کی طرف مدینہ طیبہ میں ان کی زیارت کے لیے, ان سے ملاقات کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے. ومعہ ام ایمن, اور حضور کے ساتھ حضرت ام ایمن بھی تھی. حضرت ام ایمن کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ کی باندی ہے, حضور کے والد کی باندی ہے, اور آقا علیہ السلام کی والدہ کے وصال فرمانے کے بعد حضرت ام ایمن نے مصطفیٰ کو سنبھالا ہے. جب مدینہ پہنچی, حضور کی والدہ پہنچی, حضور کو لے کر گئے. فنزلت به فی دار النابغہ, دار نابغہ یہاں کہ آپ کے والد کا مزار مبارک رہا ہے. نابغہ, دار نابغہ میں اتری, 1 مہینہ وہاں ٹھہری. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر امورا کانت فی مقام ذلک, آقا علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جو وہاں پر پیش آئی تھی. اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ونظر الی الدار, دار نابغہ کو بھی دیکھا جہاں حضور کے والد آرام فرمائے.
حضور کے والد پردہ فرما گئے، وہیں پہ آرام فرما ہوئے، اس کو دیکھا، کہتے ہیں آقا علیہ السلام ہاں ونا نزلت بھی امی، یہاں میری والدہ مجھے لے کر کے ٹھہری اتری، اور قبیلہ بنو عدی بن النجار کے کنویں کے پاس ہم لوگ رکے رہے۔ وَكَانَ قَوْمٌ مِّنَ الْيَهُودِ يَخْتَلِفُونَ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ، یہودیوں کی ایک جماعت مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بار بار آتی جاتی تھی۔ بولو نا یار، آ رہی ہے جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے جا رہی ہے۔ کتنے سال کی عمر ہے؟ زور سے بولو نا یار، 6 سال۔ یہودی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ام ایمن کیا کہتی ہے؟ قالت ام ایمن رضی اللہ عنہا، تو ام ایمن کہتی ہے فسمعت احدهم یقول، ان یہودیوں میں سے ہم نے ایک کو کہتے ہوئے سنا، ہوا نبی هذه الامہ، یہ جو 6 سال کا بچہ دکھ رہا ہے یہ بچہ نہیں بلکہ اس امت کا نبی ہے، اس امت کا نبی ہے۔ یہودیوں کو معلوم ہو گیا، یہ یہودی نسل کو نہیں معلوم ہوا، 6 سال کی عمر میں ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے۔ وہذہ دار ہجرت ہی، اور یہ گھر، یہ مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہے۔ بولو نا یار، ان کی ہجرت گاہ ہے۔ فرماتی فوعیت ذلک کلہ من کلامہم، کہتی ہے ان کی میں نے ساری باتوں کو یاد کر لیا، اور جب مکے سے لوٹنے لگی حضور کی والدہ مقام ابوا میں تشریف لائی اور پردہ فرما گئی۔ مقام ابوا بھی بولتے ہیں، مقام ابوا بھی بولتے ہیں۔ اور کچھ پگلیٹ جو ہے نا وہاں پہ جانے سے بھی منع کرتے ہیں وہ حکومت بھی منع کر رہی ہے جو برائی کو جنم دے رہی ہے، بولا نہیں جانے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا۔ ارے تیرا مسئلہ تو نہیں جاتا، مت جا۔ حضور کی والدہ کے بارے میں ہم کل بھی ایمان رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، قیامت تک رکھیں گے۔ قیامت کے بعد بھی اگر سوال ہو جائے گا کہ تیرا نظریہ کیا تھا، تو میں یہی کہوں گا مصطفیٰ کی والدہ بھی مومنہ ہے، مصطفیٰ کے والد بھی مومن ہے، بس ہم یہی کہیں گے، ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہی رہا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے اور ایک آگے کی حدیث میں آیا ہے، کیا حدیث نمبر 460 کے اندر آیا، یہودی آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے جاتے، تو ایک یہودی نے کہا یا غلام اسمک، اے بیٹے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حضور نے کہا احمد۔ یاد رکھنا حضور کا نام محمد چلا ہے نا، احمد پچھلی کتابوں میں چلا ہے، احمد پچھلی کتابوں میں ہے۔ حضور سے یہودی نے سوال کیا، اس لیے حضور نے فرمایا احمد نام ہے، کیوں؟ کہا تمہاری کتابوں میں میرا تذکرہ اسی نام سے ہو رہا، تو سنو میرے اللہ نے مجھے اسی نام سے مالا مال فرمایا ہے۔ مطلب مصطفیٰ ان کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اسے ویسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا احمد۔ وَنَظَرَ إِلَى ظَهْرِهِ، اس نے حضور کی پشت انور کو دیکھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے دونوں شانوں کے بیچ میں پشت پر نبوت کی مہر ہے، نبوت کی مہر موجود ہے۔ دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا کہتے وہ یہودی نے کہنا شروع کر دیا، یقول کہنے لگا ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کے نبی ہے، 6 سال کی عمر ہے۔ یہودی بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ نبی ہے، اور مصطفیٰ بھی جانتے ہیں کس نیت سے سوال ہو رہا ہے، اس لیے محمد نہ بتاتے ہوئے آقا نے اپنا نام احمد بتایا ہے نا۔ ایسے اور بہت ساری حدیثیں، کئی حدیثیں جو ہیں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہیں، کئی حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں ایک حدیث بتائیں، ورنہ بیان ختم کر دیا جائے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، 2-4 لوگ بہت زور سے سبحان اللہ بول دیتے ہیں، باقی لوگ دب جاتے ہیں، ہے نا۔ نہیں، اگر سب کا من ہے تو تب بتائے، ورنہ ہم بیان ختم کریں، آگے پھر سن لینا اگلے ہفتہ۔ ایک بار بول کے بتائے، اب سن لو ایک حدیث، میرا بھی من ہے کہ حدیث سنا دو یار، ایک بار زور سے بول دے، ایک حدیث سناؤں گا، حالانکہ پوری کتاب ہی میرے پاس ہے، اور ڈائری میں اب لکھا بھی ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ڈائری میں لکھا نہیں، اب کتاب چل رہی ہے نا۔ عربی کتاب کہاں سے آئی ہے؟ بیروت سے، ہے نا، بیروت کی عربی کتابیں ہیں، عربی کا لوگ دھوس جماتے ہیں، عربی آتی، عربی آتی، آؤ نا خیر النساء میں، آؤ بتائیں گے۔ تو پاگل لوگ یہ بھی بولنے لگے حضور کو اردو ان کے ملاقات سے آ گئی،
ابے پاگلو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے سب مصطفیٰ کے صدقے میں دیا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اسی لیے آلات فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب تمہارا کرم ہے جی۔ ایک بار حضور کی عمر 6 سال میں یہودیوں کو معلوم ہو گیا نبی ہے، زور سے بولو۔ اب 12 سال میں معلوم ہوا کہ نہیں معلوم ہوا؟ ظاہر سی بات ہے جب 6 سال میں معلوم ہے تو 12 معلوم رہے گا۔ تو ایک راہب گزرے ہیں جن کا نام ہے بحیرہ۔ کیا نام ہے؟ بحیرہ۔ یہ الخصائص الکبریٰ، ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 263، جس کے اندر بحیرہ راہب کے تعلق سے نقل کیا گیا ہے۔ اس نے تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے تمام مکہ والوں کے سامنے کہا تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہے، بولو یہ اللہ کے کیا ہے؟ پیغمبر ہے۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، یہ ہے حدیث۔ حدیث نمبر 481، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، جلدی سن لے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ابو طالب ملک شام کی طرف نکلے، ان کے ساتھ حضور نکلے قریش مکہ کے ساتھ۔ جب وہ لوگ پہنچے ایک راہب کے پاس، وہاں اترے، اپنے کچابے کو رکھ دیا، راہب ان کی طرف نکل کے آیا۔ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ، اور یہ لوگ ان کے پاس سے اکثر گزرا کرتے تھے، جب ملک شام جاتے تھے راہب کے پاس گزرا کرتے، فَلَا يَخْرُجُوا إِلَيْهِ، تو یہ راہب کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا، نکلتا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب جب پہنچے درخت کے نیچے، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ، بار بار آتا بار بار جاتا، کبھی نکلتا گرجا گھر سے ان کے پاس جاتا، اور کبھی دیکھ کر پھر گرجا گھر میں آ جاتا، بار بار آ جا رہا تھا، آ جا رہا تھا۔ آیا حتی جاء، یہاں تک کہ ایک بار آیا، فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی ڈائریکٹ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت سلو بولے یار، ڈائریکٹ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 12 سال کی عمر ہے حضور کے، ہاتھ پکڑا اور کیا کہا؟ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین۔ 12 سال کی عمر ہے، کیا کہہ رہا ہے پادری، لیکن کہتا کیا ہے معلوم؟ ھذا سید العالمین، یہ سردار دو جہاں ہیں، وَھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ ھذا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریش مکہ نے کہا ما علمک، تم کو کیسے معلوم ہو گیا، کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ 12 سال میں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تم لوگ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فقال، اس نے کہا انکم حین اشرفتم من العقبہ، کہ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑی سے اتر رہے تھے، لم یمر بشجرۃ ولا حجر الا خر ساجدا ولا يسجدان الا لنبی، اور سنو جو بھی درخت یا پتھر ان کے سامنے آتے وہ سجدہ کرتے، اور یاد رکھو درخت اور پتھر ہمیشہ نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، یعنی تعظیم کا سجدہ، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، تعظیم کا سجدہ۔ اور اس کے بعد کام ان کو ختم نبوت سے جانتے ہیں، نشان جو موجود تھا۔ اس کے بعد بڑی لمبی حدیث، کھانا بنوایا، پہلے بھاؤ نہیں دیتا تھا، ابھی کیا بنوایا؟ کھانا بنوایا، سب کو کھانا کھلایا، بولو یار مصطفیٰ کے صدقے تمام قافلے والوں کو کھانا ملا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ بھی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا نشانی دیکھنا ہے تو کیوں ٹینشن لیتے ہو، جس درخت کے نیچے تم لوگ ٹھہرے ہو جب جانا تو درخت کی شاخوں کو دیکھ لینا۔ جیسے ہی وہ لوگ آئے، فلما جلس، حضور درخت کے نیچے بیٹھے، مالا فوق الشجرۃ علیہ، تو درخت کی جو شاخیں ہیں ان شاخوں کا سایہ مصطفیٰ کی طرف جھک گیا، بولو نا، سایہ جھک گیا۔ یہ عظمت مصطفیٰ کی، درختوں کو بھی معلوم ہے نبی نبی ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ بولتا پھر مولانا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولاناؤں سے بچا کر کے رکھے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کی ذات وعلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں۔